السلام علیکم دوستو، ایف این کی جانب سے حمزہ علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج میں بات کروں گا کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر جو مائیں ہیں جن کے بچے اور جوان جو ہیں وہ آرمی میں حصہ لیتے ہیں یا آرمی کے اندر جاتے ہیں، ان کے کیسے خیالات ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کی جو ایک عورت ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ جو ایک ماں ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے آرمی کے اندر، اور کہتے ہیں میں ٹیچر ہوں اور میں اپنے سارے اسٹوڈنٹ کو یہ کہتی ہوں کہ آرمی میں نہ جائیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں ہم سے جو دشمن لڑنے والا ہے وہ اس کی اگر بیس اور جو آپ کہہ سکتے ہیں نا جو کہ مائیں دعائیں دیتی ہیں، وہ اگر مائیں روکتی رہیں گی تو کیسے وہ دیش یا جو بھی ملک ہے وہ کیسے بچے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو بھی موجود ہے، اینڈ پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک ابھی ہمارا خیال ہے، ہم ایک مسلمان لوگ ہیں اور ہمیں بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے جہاد اور یہ چیز، تو یہ ایک جو ملک کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے، یہ لوگوں کو اپنی جانیں دینی پڑتی ہیں تب جا کے آپ کا ملک بچتا ہے۔ ہم نے بہت ساری جنگیں لڑی اور لڑ رہے ہیں، تو یہ اگر ہم نہیں کرتے نا تو پھر ہم پہ دوسرے لوگ ہی حکمرانی کریں گے، جو اس طرح کی جنگیں اور جو وہ اس طرح اپنے بچوں کو وقف کریں گے آرمی کے لیے۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی جو کہ ایک پاکستانی ماں نے بہت اچھا خطاب کیا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اسی طرح کی آپ کو ویڈیوز ملتی رہا کریں گی۔ شکریہ۔ آپ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پولیٹیشینز ہیں ان کے بچے آرمی میں جائیں، آپ کیا کہیں؟ میرا بیٹا کارگل یدھ میں شہید ہو گئے، کیپٹن امنگ بھاردواج، لیکن میں اپنے بیٹے اور پوتے کسی کو بھی آرمی میں جانا بالکل پسند نہیں کروں گی اور جانے بھی دینا نہیں چاہتی۔ ٹھیک ہے، جو آرمی کی حالات ہے اتنی خراب ہو چکی، کارگل یدھ کی جو ابھی وہ منایا جا رہا ہے، ان کے پاس جوتے تک نہیں تھے آرمی میں پہاڑوں میں چڑھنے کے لیے، جوان آفیسروں کو پہاڑوں پہ چڑھایا گیا ہے۔ کس لیے مارے گئے جن کی ٹریننگ بھی پوری نہیں ہوئی؟ کیوں کارگل یدھ میں بھیجے گئے بچے؟ وہ مائیں نہیں تھی جنہوں نے پال کے اپنے آفیسر بنائے تھے؟ کیوں نہیں ٹریننگ دے کے بھیجے گئے سرکار نے؟ اپنے بچے جاتے نہیں ہیں اور باقی بچوں کو مروا دیتے ہیں لے جا کر۔ کیوں؟ کون سی خوشی منا رہے ہیں اب یہ؟ جوتے تھے ان کے پیروں میں؟ آئس سے بچنے کے لیے کچھ تھا ان کے پاس بندوبست؟ یونیفارم تک پوری نہیں تھی آرمی کے پاس۔ کہاں رہتی ہے سرکار پھر اس کے بعد؟ آپ بتائیے سرکار کیوں لوگ آرمی میں جائیں گے؟ میں تو کہتی ایک کو بھی آرمی میں نہیں جانا چاہیے۔ اور میرے اسکول کے اندر 400 بچے پاس آؤٹ ہوتے ہیں 12 سے، ایک بھی بچہ جانا نہیں چاہتا آرمی کے اندر، ایک بھی نہیں کہتا کہ ہم آرمی میں جائیں گے۔ کیوں نہیں آرمی کے سرکار ٹھیک بندوبست کرتی؟ بلال ظفر نے آپریشن پر جانے سے 3 دن پہلے مجھ سے ملاقات کی۔ ایک دن وہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا اور مسکرا کے بولا، ماں جی آپ کو کیسی موت اچھی لگتی ہے؟ میں نے کہا بیٹا موت بھی کسی کو اچھی لگتی ہے؟ کہتا نہیں ماں جی میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ پھر ایک دم کھڑا ہو گیا اور گیٹ کی طرف مڑ کر کہا، ماں جی فرض کریں آپ ادھر ہی بیٹھی ہوں، یہ گیٹ کھلے اور 2 افسر آگے آئیں اور آپ کے پاس آ کے سلوٹ کریں اور آپ کو کہیں ماں جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تو آپ کو کیسے لگے گا؟ اور جب وہ یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے بیٹے کی لاش پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر رہے ہیں، میں نے اسے کہا بیٹا کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپریشن پر جانے سے پہلے مجھے بولا کہ ماں جی میرے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا بیٹا میں نے تو تمہیں اس دن اللہ کے سپرد کر دیا تھا جس دن تم نے خاکی وردی پہنی تھی۔ پھر کہتا ہے کہ ماں جی میرے لیے عزت کی دعا کریں۔ میں نے کہا اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ میرا بیٹا آپریشن پر چلا گیا۔ میرے بیٹے کا آپریشن بہت ہی مشکل آپریشن تھا، پیوچار کا آپریشن۔ میرا بیٹا اپنے 50 سپاہیوں کو لے کے چل پڑا اور پیوچار کی ایک چوٹی جس کا نام خزانو سر ہے اس کو فتح کرنے کے لیے آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ 10 گھنٹے کی مشقت کے بعد وہ وہاں پہنچا اور اس نے وہ چوٹی فتح کی اپنے 50 ساتھیوں کے ساتھ۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کئی دنوں سے پاک فوج رکی ہوئی تھی اور دہشت گرد انہیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی تھی۔ میرے بیٹے نے وہ چوٹی سر کی، اس پر پاکستانی پرچم لگایا اور آج اس چوٹی کا نام کیپٹن بلال شہید کے نام پر بلال ظفر رکھا گیا ہے۔ بلال چوٹی رہتی دنیا تک قائم رہے گی انشاءاللہ، جب تک پاکستان قائم ہے بلال کا نام زندہ رہے گا۔ بلال کو
آخری اپنی خواہش پوری کرنی تھی، وہ آگے بڑھتا چلا گیا کہ اچانک ایک چھپے ہوئے دہشت گرد نے گولا اس کے سینے پہ داغا اور بلال شہادت نے ہنستے ہوئے اپنی جان ملک کی خاطر قربان کر دی۔ بلال شہید مسکراتے ہوئے شہید ہوا۔ میں نے جب اس کی شہادت کی خبر سنی تو میرا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا پاک پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر، میرے شہید بیٹے کی آخری خواہش ہوئی۔ بلال ہمیشہ کہتا تھا ماں جی گولی میرا کچھ نہیں بگاڑے گی، مجھے لگے گا تو گولا اور وہ بھی سینے پہ۔ اس کی یہ خواہش بھی پوری ہوئی۔ میری طرح کی ہزاروں مائیں یہاں بیٹھی ہیں، میں ان کو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں آپ حوصلہ رکھیں، ہمت سے کام لیں۔ ایک بلال نہیں، ہمارے پاس ہزاروں بلال ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر ماں کو ایک بلال دے، اور جس وقت ایک بلال کی جگہ 10,000 بلال سر پہ کفن باندھے سرحد کی طرف دوڑ پڑیں گے، دہشت گرد تو کیا دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ ماں تجھے سلام، ماں تجھے سلام۔